بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد کی جانب گئے تھے۔ وہاں پر موجود ان کے کچھ عزیز ساتھی کسی مصیبت میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطان خود براہ راست ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں کے معاملات طے کرنے کے بعد وہ جیسے ہی بغداد کے محل کی جانب لوٹے، راستے میں ان کا گزر ایک ہندو گاؤں سے ہوا۔ وہاں پر بے شمار ہندو آباد تھے، جہاں ان کو ڈھونڈنے سے بھی بہت مشکل سے مسلمان ملنے تھے۔ ان کا دل بہت عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ انہوں نے چارے جانب نگاہیں گھما کر کراس گاؤں کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک سچے مسلمان رہے تھے۔ ان کا ایک ہی ایمان تھا، اللہ پر یقین رکھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول اور نبی ماننا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ اس دنیا پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہو، اس دنیا میں صرف مسلمان رہیں، لیکن ایسا تو ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک آس بھری نگاہ سے پورے گاؤں کو دیکھا، کاش کہ یہ گاؤں مسلمان ہو جائے۔ دل میں حسرت لیے انہوں نے اپنے دل کو قابو کیا اور واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک سفید لباس میں خود کو ڈھانپے ہوئے ایک لڑکی ان کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بر وقت اپنے گھوڑے کو روکا۔ اگر وہ نہیں روکتے تو یقیناً اس لڑکی کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کے سپاہیوں میں 5 سپاہی بھی موجود تھے۔ ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان اپنے گھوڑوں سے نیچے اترے اور قدم بہ قدم چل کر اس لڑکی کے پاس آ گئے۔ وہ لڑکی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نور فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں ان کے نقاب کے ہالے سے جھلک رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لڑکی بہت نیک لگی۔ اس کے پاس جا کر وہ لڑکی کی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک نور روشنی لگی۔ انہوں نے اپنے قدم اس لڑکی سے چند قدم پہلے ہی روک لیے۔ اپنے آنکھیں جھکا کر اس لڑکی سے پوچھنے لگے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی گھوڑے کے سامنے آ کر ان کا لہجہ نہایت ہی نرم تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں بہت ہی تکلیف میں ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری زندگی یہاں کے ظالم پنڈت نے برباد کر دی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا دکھ کا عنصر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا، جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے، اس کے نقاب کو بھگو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس کو یہ لڑکی بہت پریشان لگی تھی۔ انہوں نے کہا، کون ہو تم؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کس نے کیا؟ ہمیں بتاؤ، تمہیں انصاف دلائیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میرا نام رخسار بنت عثمان ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم لوگ اس گاؤں میں برسوں سے پہلے رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ پردے دار لوگ ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں سیاح زادی بھی ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی، وہ سیاح زادی ہے تو بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، آؤ ہم لوگ بیٹھ کر کہیں بات کرتے ہیں، میں تمہاری بات سن لیتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا جو بھی مجرم ہے، میں تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے، یقین جانو میں اس کو بڑی سزا دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مان بھرا لہجہ سن کر لڑکی مزید روئی اور سلطان کے پیچھے چلنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی اس سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ان کے سپاہی، ان کے وزیر ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، ایک روز ایک پنڈت میرے گھر کی دہلیز پر آیا۔ ہم لوگ دروازے پر آیا کوئی بھی مہمان اس کو تکلیف دے کر اپنی دہلیز سے نہیں بھیجتے۔ وہ پنڈت زور زور سے رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے تمہارے سر کے 3 بال چاہیے۔ میری ماں نے اس کو بھیجنا چاہا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھا۔ میں کسی صورت میں اس کو اپنے بال نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ ہماری دہلیز پر گر گیا اور منتیں کرنے لگا، مجھے اس لڑکی کے 3 سر کے بال چاہیے۔ وہ اس دور آ رہا تھا، آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میں اس کو اپنے سر کے بال نہیں دیتی تو وہ اپنے آپ کو وہیں ختم کر دیتا۔ اسی وجہ سے میری ماں کو اس آدمی پر ترس آ گیا، میرے سر کے 3 بال اس کو دے دیے۔ وہ میری 3 بال لے کر بہت خوش ہو گیا اور چلا گیا۔ اس آدمی کو جب تک اپنی دہلیز پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی تھی، جب
تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ رات کے پہر جب ہم لوگ سو کر کھڑکی اور دروازے بند کر کے سو گئے، رات کی آدھی پہر میری آنکھ کھلی، مجھے بالکل ہوش نہیں تھا میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے سر پر حجاب نہیں تھا، میرے جسم پر دوپٹے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ میں بنا اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد تھیں۔ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ میں سیدھا سیدھا چلتی اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی، جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں اس پنڈت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن سلطان معظم میں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہو یا اس کی عزت پر آنچ آئے۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم لوگ اپنے پردے کا بے انتہا خیال رکھتے ہیں۔ میں مار تو سکتی ہوں لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح کے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پر پڑی تھی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس وقت گاؤں کا کوئی بھی افراد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، تو مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے تو فوراً اپنے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ میری ماں پریشان حال میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا میں کہاں جا چکی ہوں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا مجھ سے سوال کرنے لگی، لیکن میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں۔ اتنے سالوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھ رہی تھی، میں ایک رات میں میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں برباد ہو گئی تھی، بالکل چپ ہو گئی تھی، جب میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری ماں نے بار بار سوال کر رہی تھی لیکن میں اس کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ آدمی ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر میرے 3 بال مانگ رہا تھا۔ میری ماں نے اس کو ڈانٹ پھٹکار کر بھیج دیا کیونکہ اس بار میرے بال نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا، جیسے ہی میری دہلیز سے نیچے اترا میں نے اسے آواز دے کر روک لیا، اس کو اسی پر اپنے بال کاٹ کر دے دیے۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اسی وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اس کو بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ وہ مجھ پر چیختی چلاتی غصہ کرنے لگی، تم نے اس کو بال کیوں دیے ہیں؟ لیکن سلطان معظم اس آدمی کو جب میں بال دے چکی تھی اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی لڑکی کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگے، جس طریقے سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا، میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی، بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اس پنڈت کے پاس چلی گئی۔ دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ دوسری رات بھی اپنے گاؤں کے بڑے کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ جب اٹھی تو میرے جسم میں ایک درد سی ٹھیس اٹھ رہی تھی، مجھ سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جسے مجھے جانوروں کی طرف نوچا گیا ہو، میرے وجود کو، میری عزت کو تار تار کیا گیا ہو۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا۔ رات کے پہر مجھے علم ہی نہیں ہوتا، میں اس کے پاس پہنچ جاتی، لڑکی کی آنکھوں سے آنسو تو اتر بہہ رہے تھے۔ جب سلطان خود اس کی کہانی سن کر اب دیدہ ہو گئے، انہوں نے لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اب وہ پنڈت تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، جی سلطان معظم، وہ ہر بار ہماری دہلیز پر میرے بال لینے کے لیے آتا ہے اور میں بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کو 3 بال دے دیتی ہوں۔ جب میں اسے بال دے دیتی ہوں تو اس کے بعد مجھے ہوش آتا ہے میں کیا کر چکی ہوں۔ انہوں نے ساری روایات اس لڑکی کی سنی اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئے، ایسا وہ انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کی ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مزید کہنے لگا، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی، میری ماں میرے گھر
پر موجود ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرا ابا بھی ہم لوگوں سے اب بات نہیں کرتا۔ ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ وہ ہماری غلطی کی وجہ سے اپنی عزت گنوا چکے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن جس طریقے کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا، میرے خاندان بھر میں میری بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی تھی۔ کچھ مہینوں بعد میری شادی تھی۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے۔ اس انسان سے پناہ چاہیے جس کا جب دل چاہتا ہے میرے پاس آتا ہے، مجھ سے میرے سال کے 3 بال مانگتا ہے، رات کے پہرے اپنی آواز کو بجھاتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں۔ سلطان معظم نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو۔ آپ کسی کو ایسے اکیلا تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو پنڈت سے انصاف چاہیے۔ کافی دیر تک سلطان خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کی گفتگو کو سنتے رہے۔ وزیر ان کے پاس کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بول کر سلطان کی نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر آپ آج کی رات وہ تمہارے پاس آتا ہے، تم سے سر کے 3 بال مانگتا ہے، تم خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر سرنفی میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میرے بس میں ہوتا ہی نہیں۔ میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ وہ دروازے تک نہیں کھولنا چاہتی، لیکن وہ پنڈت ہمارے گھر کے تھوڑا سا دور ہوتا ہے کہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہے۔ میں اس سے پہلے دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہوں۔ میں کچھ بھی کر لوں، اسے بچ نہیں پا رہی ہوں۔ کیا کروں؟ بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا سیاح زادی ہو کر اپنی عزت گنوا چکی ہے، تو وہ لوگ میرا رشتہ توڑ دیں گے اور ہماری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی۔ سب لوگ یہی بولیں گے میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو رون دیا ہے، میں بے گناہ ماری جاؤں گی۔ اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بھری تھی۔ انہیں اس پنڈت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن ایسی کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی شخص آئے اور سر کے 3 بال لے کر اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے۔ اس وقت یہ کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ لڑکیاں اس کہانی کو سلطان کو سنا رہی تھی، وہ بالکل بناوٹی انداز نہیں تھا، ایک سادہ انداز تھا جس کے اندر انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ لیا، اس لڑکی کے اس گھر والوں کی طرف چل پڑے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا، اس جیسی لڑکی ان کو بھی ابھی اسی وقت چاہیے۔ اس کا قد اس لڑکی جیسا ہو، اس کی رنگت بھی رخسار جیسی ہو۔ سلطان کے حکم کے آگے وہ فوراً سر جھکا کر ایسی لڑکی کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدل ہی اس لڑکی کی گھر کی جانب چل پڑے تھے، اس لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہے تھے۔ اس کو اس لڑکی سے بہت اپنیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ پورے گاؤں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے، عین اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا تھا، وہ بھی ایک سیاح زادی۔ ان کا دل اس لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ اذیت ناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر کے پاس آ گئے تھے۔ وہ گھر بہت چھوٹا تھا، چھوٹا سا برآمدہ، چھوٹا سا کچن اور ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر پوری کائنات تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس گھر کے اندر بیٹھے رہے، اس کی ماں سے گفتگو کر رہے تھے، اس پنڈت کے بارے میں ساری جانکاری لیتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا۔ سلطان کو وہاں دیکھ کر تھک گیا، لیکن جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے دریافت کیا سلطان نے اس آدمی کو بہت طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدظن ہوتا جا رہا تھا، اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگایا تھا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی بالکل رخسار کی جتنی ہی
लंबी और इसकी रंगत जैसी गोरी थी। उन्होंने रुखसार की जानिब देखते हुए हुक्म दिया, अपने एक लिबास इसको दे दो। रात के पहर जब वो आदमी आए तो तुम एक कमरे में बंद होगी, बाहर से तुम्हारे कमरे के अंदर ताला लगा दिया जाएगा, और जब वो आदमी इस लड़की से बाल मांगेगा तो वो अपने बाल नहीं बल्कि एक गद्दी के बाल दे देगी। इसके बाद हम देखते हैं आखिर वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से तुम बेकाबू हो जाती हो। सुल्तान के इस मंसूबे को सुनकर बहुत लोग मुतासर हो गए थे। वो फौरन ही सुल्तान ने गद्दी के बाल भी मंगवा लिए थे। इस लड़की को इसके घर के अंदर छोड़कर वो बाहर आ गए थे। उन्होंने पूरा दिन गांव में ही गुजार दिया। शाम के पहर वो आदमी जो हिंदू पंडित था वो रुखसार की दहलीज पर एक बार फिर आ गया, लेकिन इससे पहले इसकी माँ ने इसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जब वो इनकी दहलीज पर आया फौरन ही लड़की जो वजीर अपने साथ लाया था इस पंडित के पास गई। रुखसार इसको जो सब चीज़ें समझा चुकी थी, इसको किस तरीके का रवैया इख्तियार करना है। इसने अपने तरीके से रुखसार को समझकर इसी बाल मांगे। इसने बिना कोई सोचे समझे और बोले गद्दी के वो तीनों बाल इस आदमी को दे दिए। वो बाल लेकर आदमी एक पल वहाँ पर नहीं रुका, वहाँ से चला गया। जब कमरे के अंदर मौजूद रुखसार बाहर आने के लिए तड़प रही थी, सुल्तान भी इसी मंजर को देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब आदमी इस घर से थोड़ा सा दूर चला गया, रुखसार ठंडी होकर जमीन पर दोज हो चुकी थी। फौरन ही इसकी माँ ने इसको होश दिलाया। इन सब को रात का इंतजार था। आधी रात होते ही सुल्तान के हुक्म पर वो लड़की जो वजीर के साथ आई थी वो इस पंडित के पास जाना शुरू हो चुकी थी। इसके पीछे ही सुल्तान और इसके वजीर, इनके सिपाही, वो लड़की रुखसार खुद भी जा रही थी। वो लड़की जो वजीर के साथ आई थी वो बिल्कुल होवास में थी, क्योंकि उसने अपने सर के बाल नहीं दिए थे। इसको सब कुछ मालूम था वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। वो लड़की जब इस जगह पहुंच गई जहां पर इस पंडित का हुजरा था, सब लोग ही सामने होते इस मंजर को देख रहे थे। रुखसार की तो बकायदा चीखें निकलते रह गईं। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी माथे पर बाल डाले सामने के मंजर को देख रहे थे। वो पंडित बीच में बैठा हुआ था। इसके इर्द गिर्द बहुत से दिए रखे हुए थे, एक बना आंख की गुड़िया और बहुत से राग आसपास पड़ी हुई थी। इसके निशानात बने हुए थे। वो आदमी आंख बंद किए बढ़ाई कर रहा था। सुल्तान ने इसके साथ मौजूद सिपाही, वजीर सब कुछ समझ चुके थे। वो आदमी रुखसार पर काला जादू करता था। इसके बालों पर काला जादू करके इसे काबू में करता था, जिसकी वजह से सब कुछ बुलाए इस आदमी के पास पहुंच जाती थी। वो आदमी इसके साथ गलत कार्य कर लेता। सुल्तान ने इशारे से इस लड़की को अंदर जाने के लिए बोला। वो लड़की खौफजदा नजर आ रही थी, लेकिन सुल्तान के पास खड़े होने की वजह से वो फौरन ही अंदर चली गई। बिल्कुल ऐसा ही रवैया इख्तियार किया था जैसा रुखसार ने उसे बताया था। वो पंडित के पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसने अपना सर इसकी गोद में नहीं रखा था। एंड इसी वक्त इस पंडित ने अपनी लाल सुर्ख खोल कर इस लड़की की जानब देखा, बेसाख्ता इससे दूर हो गया और गिर बढ़ाकर कहने लगा, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो? जब इस लड़की के अंदर बोलने तक की साख्त बाकी नहीं थी। इस आदमी के वहाँ के माहौल को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन जो चीज़ सुल्तान ने इसको सिखाई थी उस पर अमल करना भी था। वो नदर अंदाज में कहने लगी, पंडित को देखते हुए कहने लगी, तो आपके पास आई हूँ, आपने मुझे बुलाया है। इसकी आवाज़ रुखसार की आवाज़ से मुख्त थी। वो पंडित समझ चुका था कि दाल में कुछ काला है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागने लगा। जैसे ही भागता इससे पहले सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया एंड इसी वक्त पर बंदी बना दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान थे कि कोई शख्स अपनी आवाज़ बुझाने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। उन्होंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। उन्होंने इस आदमी की जानब देखा और घबराते हुए पूछने लगे, कब से ये घटिया काम कर रहे हो? कितनी बहन बेटियों की जिंदगी को बर्बाद किया है तुमने, और क्यों किया है तुमने ऐसा? जब वो आदमी सबकी जानिब देखकर बड़ी बुरी तरीके से खौफजदा नजर आ रहा था, किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था, किसी भी तौर पर भागना जाना चाहता था, लेकिन सुल्तान के सिपाहियों ने इसको इसी तरह से काबू किया हुआ था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एक आंच इसके शिकंजे से हर पल। उन्होंने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे मलऊन शख्स का सर
دھڑ سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ سچ نہیں بتاتا۔ اتنا سننا تھا وہ آدمی رٹو طوطے کی طرف شروع ہو گیا۔ وہ مسلمانوں سے کھار کھاتا ہے، اس گاؤں میں جتنے مسلمان ہیں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، ان کی بہن بیٹوں کی عزت کو خراب کرتا ہے، صبح ہونے سے پہلے ہی ان کو گاؤں کی ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا ہے۔ جب دنوں سے پہلے کانوں میں رخسار کی یہ باتیں آ رہی تھی۔ گاؤں میں ایک سیاح زادی موجود ہے جس کو آج تک کسی نامحرم شخص نے نہیں دیکھا۔ میں نے اسی دن سے منصوبہ بنا لیا، اس سیاح زادی کو بے آبرو کروں گا، اس کے کپڑے پار کر اس کو ندی کے قریب پھینک دوں گا۔ میں اس کو یہاں پر لاتا ضرور تھا، لیکن صرف جسمانی تکلیف دینے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی رخسار کے ساتھ بدکاری نہیں کی، بس اس کے کپڑے پار کر ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا تھا۔ اس کے بالوں پر کالا جادو کرتا تھا جس کی وجہ سے میرے قابو میں آ جاتی تھی، یہاں پر بنا کسی ہوش کیے بغیر دوڑی چلی آتی تھی۔ سلطان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اگلے روز ہی انہوں نے بیچ گاؤں کے اندر اس پنڈت کو بندی بنا دیا۔ ساری کہانی پورے گاؤں کی گوش گزار دی گئی۔ تمہارا پنڈت اپنی انا کو بڑا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے بندی کی حفاظت خود کی ہے، اس کی عزت پر آج تک نہیں آئی۔ یہ بات سن کر سب لوگ اس پنڈت کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لانتیں دینے لگے، اور بہت سے ہندو نے عین اسی وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے عمرہ اسلام قبول کر لیا۔ ان کا جو خواب تھا وہ آدھا پورا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو انصاف بھی مل گیا تھا، کیونکہ سلطان نے اس آدمی کو معافی نہیں دی بلکہ اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا تھا۔ اسی واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، بعض اوقات جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے راز تک پہنچ جائیں۔ انسان کی سمجھ بوجھ اس کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔